احسان عظیم ہے کہ آپ کو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور اس رب کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہمارے لیے کم ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث و خواجہ کا ماننے والا پیدا فرمایا۔ آج اللہ کا شکر احسان عظیم ہے کہ 11ویں شریف کے مبارک موقع پر حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم اپنی محبتوں کی جو نذرانے پیش کر رہے ہیں، فاتحہ درود کے طور پر، نذرانے کے طور پر، عقیدت کے طور پر، اور اللہ کا شکر احسان عظیم کہ ہمارے درمیان آج انہی کے آل کے شہزادے تشریف فرما ہوئے، اللہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے۔ تو ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، ہمارے لیے بہت ہی لازم اور ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتوں سے ہمیں آپ کو سرفراز فرمایا۔ جو حضرات بڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف رکھیں۔ منقبت کے لیے غلام جیلانی صاحب سے کہوں گا ابھی جیلانی صاحب تشریف لائیں اور غوث اعظم پیرانی کی پیر نصیر الدین شاہ نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منقبت کے ساتھ آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا قلب ہے بطل سے لرزا ہے انسان کا، مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا، مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشم ویران کا، مرحبا مرحبا گھر بسانے چشم ویران کا، مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا، مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا، مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ اس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ اس شاہ ذیشان کا، اور سر کی زینت عمامہ عرفان کا، مرحبا مرحبا سر کی زینت عمامہ عرفان کا، مرحبا مرحبا جبہ تن پر محمد کے احسان کا، مرحبا مرحبا جبہ تن پر محمد کے احسان کا، مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا، مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کہ جس نے اسلام کے لیے سب کچھ لوٹا۔ آپ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آنے والے سائلین اور آپ سے عقیدت و وابستگی رکھنے والے وہ افراد جب شہزادی کی بارگاہ میں آتے، تاریخ میں آتا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سیدنا امام حسن کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے دستے سوال دراز کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسن 50,000 اشرفیاں اس کو عطا فرمائی اور 500 درہم بھی اس کو عطا فرمائے۔ آپ کی اس عطا اور بخشش کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے اٹھا کے لے چلے جاؤ۔ کہا حضور اتنی عطا اتنی بخشش کہ میرے اندر اتنی قوت نہیں کہ میں اٹھا کے لے جا سکوں۔
शहजादे रसूल फरमाते हैं कि जाओ मजदूर ले आओ। जब मजदूर आता है तो उस मजदूर की उजरत भी शहजादे रसूल अता फरमाते हैं। उस अजीम शहजादों की औलाद की जो हमेशा गुलामों को देते आए हैं, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमें ये दर्स दे रहे हैं कि यकीनन मुसलमानों की दस्तगीरी करना, बेचारों की हाजत रवाई करना, ये रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो पहलू है जिसे हर मुसलमान को अपनाना चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन लम यहतम बिअम्रिल मुस्लिमीन फलैसा, जो मुसलमान जो भी मुसलमानों की मामलात से लापरवाही करे वो उनसे नहीं, मुसलमानों के जो जरूरतें हैं उसको पूरा ना करे वो मुसलमानों से नहीं। आज खिदमत खल्क जो सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में हमने देखी है कि आपका नाम भी गौसे पाक है, और गौस का माना मदद करने वाला, फरियाद। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत और फैयाजी वो नजारा देखने को मिलता है कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आने वाले अपनी मुरादें पाते थे, वही अंदाज गौसे आज़म का। उनकी औलादों में हमेशा से ये वस्फ रहा है कि लोगों की जरूरतें पूरी करते रहे हैं। और आज उसी मंजर में देखते हैं कि खानकाह बरकातिया की वजीम हस्ती सैयदुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह की नूर नजर हुजूर सैयदी अकाई मौलाई हसनैन मियां बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की नूर नजर हुजूर वकार मिल्लत यहाँ तशरीफ फरमा है। और आज कौम मुस्लिम को वही अपने खानदानी और अपने बुजुर्गों की उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए कि लोगों की जरूरतों में लगे रहो। आज इस मौके से हजरत यहाँ पर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नामे नामी इस बेगिरामी से और आपकी ज़ात से लोगों की जो मौजूद हैं अपने हाथों से उनको ज़रूरतें जो है उनकी पूरी फरमाएंगे। और आज अपनी दुआओं में भी हम सब लोगों को खास तौर से यहाँ जितने हाजिरीन हैं और जो लोग नहीं हाजिर आ सके उन सब के लिए दुआ भी फरमाएंगे। अब मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वअन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्दमा सुइला मन खैरुन नास फ़क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अनफ़उन नासि बिन्नास। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हज़रत गिरामी, आप सबको सबसे पहले दिल की अथाह गहराइयों से गौसे पाक की 11वीं मुबारक। 11वीं गौसे पाक की हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की 2 अजीम सुन्नतें हैं। एक, सवाल करने वाले की हाजत रवाई यानी भूखे का पेट भरना, जिससे उसके जिस्म को तस्कीन और सुकून पहुंचे। और आपकी दूसरी अजीम सुन्नत उसके दिल में तौहीद का इल्म डालना, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल पैदा करना, अल्लाह की क़ज़ा और क़दर से राज़ी होना, जिससे उसकी रूह को सुकून पहुंचे। ये गौस पाक की 2 अजीम सुन्नतें हैं।
اور آج کا یہ دن 11 ربیع الثانی، جس دن سرکار غوث پاک لنگر تقسیم فرمایا کرتے تھے، اور ایسا تقسیم فرماتے تھے کہ سرکار غوث پاک کو 1000 سال گزر گئے، مگر ہر وہ شخص جو ان کے سلسلے میں بیعت ہے یا ان سے عقیدت رکھتا ہے، اور یقیناً جو کوئی راہ معرفت پہ چلتا ہے وہ سب سے پہلے جبیل نیاز غوث پاک کے قدموں میں جھکاتا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ ولایت پاتا ہے۔ یہ بات یقین ہے، بالیقین۔ تو یہی سنت چلی آ رہی ہے، یہی طریقہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہم نے خانقاہ برکاتیہ کی طرف سے مولانا یوسف صاحب اور علماء اور حفاظ اکرام اور مشائخ اہل سنت، ہم نے خانقاہ برکاتیہ کی طرف سے اب اس بات کا اہتمام کرنا شروع کیا ہے کہ آراس بہت ہوئے، جلسے بہت ہوئے، تقریریں بہت ہوئی، اب ہم اگر عرس کریں گے تو اس میں ہم یہ نہیں کہ پیٹ بھروں کے پیٹ بھریں گے، بلکہ جن لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے ان کا حصہ انہیں دیں۔ میں ایک بات میرے بڑے موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مجھ سے کہیں زیادہ علم میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں، میں ابھی طفل مکتب ہوں، الف سے بے کا سفر طے کر رہا ہوں، اور یہ میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ مگر میں ایک بات جو اپنے بزرگوں سے میں نے سنی ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کو پیدا فرمایا تو ہر ایک کی قسمت لکھی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے قلم کو حکم دیا اور قلم نے ہر شخص کی قسمت لکھی، فلاں شخص مرد یا عورت اس وقت یا اور چرند پرند وغیرہ جتنے بھی جن کے اندر جان ہے، جاندار، اس وقت پیدا ہوگا، اتنا اسے رزق ملے گا، اس وقت اس کی موت ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سیٹ قسمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور جتنا اس نے آپ کو دینا ہے اتنا آپ کو مل کے رہے گا، اور جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے ساری کائنات ہو جائے گی مل کر، آپ کو وہ دلا نہیں سکتی۔ اب یہ تو ہوا وہ عقیدہ قضاء اور قدر کا جو ہم تک رسول اللہ علیہ السلام سے پہنچا، ائمہ کرام سے پہنچا، علماء اعظام نے ہم کو بتایا۔ ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایسا گڑ عطا فرمایا کہ ہم اپنی اس محدود قسمت میں برکت کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ ایک شخص کی قسمت محدود ہے، جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا اس کو ملے گا، جتنا نہیں لکھا ہے نہیں ملے گا۔ مگر اگر بندہ، آپ بزرگوں کی بارگاہوں میں جائیں، آپ جتنی خانقاہوں میں جائیں گے، آپ جس درگاہ میں جائیں گے، آپ کو ایک چیز ملے گی وہاں پہ ایک چیز جسے ہم ہندی میں بھنڈارا کہتے ہیں، ہے نا، ہندی میں بھنڈارا، اور اردو میں ہم جسے لنگر کہتے ہیں، آپ کو تمام بارگاہوں میں ملے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا بزرگوں کو اپنا نام نہیں چاہیے کہ بھائی لوگ آئیں ہمارے یہاں دسترخوان پہ کھائیں، ہمارا نام کریں؟ نہیں، یہ بزرگوں کی قطعی نیت نہیں، بلکہ بزرگوں کو یہ گڑ مل گیا تھا کہ اپنے دسترخوان پر، یعنی تمہارا دسترخوان تمہاری قسمت ہے، یہ میرا دسترخوان ہے، یہ میری قسمت ہے، تنہا میری قسمت ہے۔ مگر اس پہ مولانا یوسف بیٹھ گئے، مولانا نسیم بیٹھ گئے، آپ حضرات میرے پیر بھائی آپ ساتھ میں بیٹھ گئے، تو اب کیا ہوا، اس دسترخوان کی نسبت صرف سبطین حیدر کی قسمت نہیں رہی، بلکہ اس پر تمام لوگوں کی قسمت جڑ گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے تمام لوگوں کی قسمت جڑ گئی، اور جب اتنی بہت ساری قسمتیں جڑتی ہیں تو مصیبت دور بھاگتی ہے اور روزگار میں برکت پیدا ہوتی ہے، کبھی کمی نہیں محسوس ہوتی، اتنا سا ہوتا ہے اس سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے، نیت سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے
میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں یہ خانقاہ تعلیمات بزرگوں نے ہمیں عنایت فرمایا کہ ایک روٹی کھا رہے ہیں تو اس میں سے آپ بانٹ کے کھائیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو جیسے آج کل کا دیکھیے وقت آیا ہوا ہے، یہ کووڈ کا جو وقت ہے جس میں روزگار پر بہت سخت مار پڑی ہے، مگر الحمدللہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اس استھتی میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی وہ مسلمان بھائیوں کو عطا فرمائی کہ کیسے بھی کر کے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بھائی یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ نے ہمیں جب ہمارے مولانا فرما رہے تھے کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو یقیناً ایمان کی دولت کا یہ تقاضا کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور جو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، تو اس کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس کو ہم اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ بانٹیں۔ بس یہی چھوٹا سا پیغام میں دینے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اس بلا کو دور کرے اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ روئے زمین پر جہاں جہاں اللہ کے بندے آباد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور میں آپ تمام بھائیوں سے ایک گزارش اور کروں گا کہ کووڈ کو آپ لوگ ہلکا نہ جانیں، یہ حقیقت ہے، کسی بھی افواہ پہ آپ لوگ کان نہ دھریں۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سازش کے طور پر کیا ہوا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ بیماری، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے امتحان نازل کیا گیا ہے، ہماری شامت اعمالی ہے، تو یہ نازل ہوا ہے اور اسے ہمیں فیس کرنا ہے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں اور اس پہ عمل کریں۔ ماسک اور سینیٹائزر کا آپ لوگ ضرور استعمال کریں، اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور آپ سب کو سلام رکھیں۔ بس یہی دعائیں، میں آپ کو یہ دعائیں دیتا ہوں، آپ مجھے یہ دعائیں دیں، اور ایک بار پھر سے آپ کو میں 11ویں شریف مبارک کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔